क्या आपका रोज़ा हर दिन शदीद थकन के साथ गुजरता है? क्या सहरी करने के बावजूद दोपहर तक कमज़ोरी महसूस होने लगती है? क्या इफ्तार के बाद पेट में बोझ, तेज़ाबियत या बेहद नींद आ जाती है? क्या आप हर रमज़ान ये सोचती हैं कि इस बार वज़न कम करेंगी, लेकिन महीने के आखिर में वज़न और बढ़ जाता है? क्या आपको समझ नहीं आता कि पानी कितनी मिकदार में और किस वक्त पीना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो? और सबसे अहम सवाल, क्या हम वाकई सुन्नत के मुताबिक इफ्तार कर रहे हैं या सिर्फ आदत और ज़ौक़ के मुताबिक? अगर ये सवालात आपके जहन में भी आते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम सहरी और इफ्तार का ऐसा मुकम्मल, सादा और मौसर डाइट प्लान समझने वाले हैं जो न सिर्फ आपको पूरा दिन तवानाई देगा बल्कि आपकी इबादत में भी ताकत और यकसुई पैदा करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये जिस्म और रूह दोनों की तरबियत का महीना है। अफसोस की बात यह है कि हम में से बहुत से लोग गलत खानों की आदतों की वजह से इस बाबरकत महीनों को कमज़ोरी और सुस्ती में गुजार देते हैं। हालांकि अगर हम थोड़ी सी समझदारी, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई और जदीद ग़िज़ाई असूलों को मिलाकर चलें तो रमज़ान हमारे जिस्म के लिए एक बेहतरीन डिटॉक्स प्रोग्राम बन सकता है। इस वीडियो में मैं आपको कदम ब कदम बताऊंगी कि सहरी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इफ्तार किस तरतीब से करनी चाहिए, पानी पीने का सही तरीका क्या है और किस तरह हम पूरे महीने में तवानाई बरकरार रखते हुए वज़न को कंट्रोल में रख सकते हैं। मेरा मकसद ये है कि इस रमज़ान आप सिर्फ रोज़ा ना रखें बल्कि सेहतमंद, मुतवाज़न और बाशऊर अंदाज में रोज़ा रखें ताकि इबादत में ताकत हो, दिल में सुकून हो और जिस्म में ताजगी। इसलिए इस रहनुमाई को मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनें, क्योंकि हो सकता है यही छोटी छोटी तब्दीलियां आपके पूरे रमज़ान को बदल दें। सहरी रमज़ान के रोज़े की बुनियाद है। अगर सहरी मुतवाज़न और ग़िज़ायत से भरपूर हो तो पूरा दिन आसानी से गुजर सकता है, लेकिन अगर सहरी सिर्फ रस्म बन जाए तो कमज़ोरी, चक्कर और शदीद भूख का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला सवाल ये होता है कि सहरी में सबसे पहले क्या खाना चाहिए। बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी प्लेट में पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन शामिल करें। मिसाल के तौर पर दलिया, ओट्स, ब्राउन ब्रेड या सादा रोटी के साथ अंडा, दही, चने या दाल। ये ग़िज़ाएं आहिस्ता आहिस्ता हज़म होती हैं और देर तक तवानाई फराहम करती हैं, जिससे ब्लड शुगर अचानक कम नहीं होती। अक्सर लोग सिर्फ चाय और पराठे पर इक्तफा करते हैं। ये बड़ी गलती है, क्योंकि ज़्यादा तेल और सफ़ेद आटे वाली चीज़ें वक्ती तौर पर पेट भर देती हैं मगर चंद घंटों बाद शदीद भूख और सुस्ती का सबब बनती हैं। चाय या कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल भी पानी की कमी का बायस बन सकता है, इसलिए इसे महदूद रखना चाहिए। पानी पीने के बारे में भी सवाल होता है कि कितना और कैसे पीना चाहिए। सहरी में कम अज़ कम 2 से 3 गिलास पानी आहिस्ता आहिस्ता पिएं। एकदम ज़्यादा पानी ना पिएं। अगर मुमकिन हो तो नीम गर्म पानी या लीमू मिला पानी मुफीद रहता है। साथ में एक फल जैसे केला या सेब शामिल कर लें ताकि फाइबर मिले और मैदा देर तक भरा रहे। अगर कोई वज़न कम करना चाहता है तो सहरी की मिसाली प्लेट ये होनी चाहिए: एक प्रोटीन का ज़रिया, एक फाइबर वाली चीज़ और थोड़ी सी सेहतमंद चिकनाई जैसे चंद बादाम या अखरोट। याद रखें, मजबूत सहरी का मतलब है मजबूत रोज़ा। पूरा दिन तवानाई बरकरार रखना सिर्फ सहरी पर मुनहसर नहीं होता बल्कि हमारी मजमूई रूटीन, नींद और ग़िज़ाई इंतखाब भी इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि तवानाई का सबसे बड़ा दुश्मन शुगर स्पाइक है। जब हम सहरी में ज़्यादा मीठी या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें खाते हैं तो ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ती है और फिर अचानक गिर जाती है, जिससे कमज़ोरी, चक्कर और सुस्ती महसूस होती है। इसलिए दिन भर तवानाई बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम मुतवाज़न ग़िज़ा लें जो आहिस्ता आहिस्ता हज़म हो और देर तक ताकत फराहम करे। कॉफ़ी या चाय का ज़्यादा इस्तेमाल भी मसला बन सकता है। कैफ़ीन वक्ती तौर पर चुस्ती देती है मगर बाद में जिस्म मज़ीद थकावट महसूस करता है। कोशिश करें कि सहरी में कैफ़ीन कम से कम हो ताकि दिन में सर दर्द या डिहाइड्रेशन ना हो। इसी तरह नींद का मुकम्मल होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर रात देर तक जागते रहें और नींद पूरी ना हो तो जिस्म कुदरती तौर पर कमज़ोर हो जाता
جاتا ہے۔ رمضان میں کم از کم 6 سے 7 گھنٹے کی مجموعی نیند لینا فائدہ مند ہے، چاہے وہ رات اور کیلولا ملا کر ہو۔ ہائیڈریشن ونڈو کا تصور بھی سمجھ لیں۔ افطار سے سحری تک کا وقت ہی پانی پینے کا اصل موقع ہے۔ اس دوران تھوڑا تھوڑا کر کے 8 سے 10 گلاس پانی پینا چاہیے، نہ کہ ایک ساتھ بہت زیادہ۔ نمکین اور بہت زیادہ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں کیونکہ یہ پیاس بڑھاتی ہیں۔ جب غذا متوازن، نیند مکمل اور پانی مناسب مقدار میں ہوگا تو انشاءاللہ پورا دن توانائی برقرار رہے گی اور عبادت میں بھی دل لگا رہے گا۔ افطار کا وقت پورے دن کے روزے کے بعد نہایت اہم ہوتا ہے، اسی لیے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ افطار کا درست اور سنت طریقہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور اور پانی سے افطار فرمایا کرتے تھے۔ اس میں بڑی حکمت ہے۔ کھجور قدرتی شوگر فراہم کرتی ہے جو فوری توانائی دیتی ہے، جبکہ پانی جسم میں توازن بحال کرتا ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی جائے اور پھر باقاعدہ کھانا کھایا جائے۔ یہ ترتیب نہ صرف روحانی طور پر خوبصورت ہے بلکہ سائنسی طور پر بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اس سے معدہ آہستہ آہستہ خوراک قبول کرتا ہے۔ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ افطار میں سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی غلطی حد سے زیادہ تلی ہوئی اشیاء اور ایک دم بہت زیادہ کھانا ہے۔ سموسے، پکوڑے، چٹپٹی اور میٹھی چیزیں ایک ساتھ زیادہ مقدار میں کھانے سے معدے پر بوجھ پڑتا ہے، بلڈ شوگر تیزی سے بڑھتی ہے اور پھر شدید سستی، نیند آتی ہے۔ اسی وجہ سے تراویح میں کھڑے ہونا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ ایک صحت مند افطار پلیٹ کیسی ہونی چاہیے؟ اس میں ایک پروٹین کا ذریعہ ضرور شامل کریں، جیسے گرلڈ چکن، دال یا انڈا۔ اس کے ساتھ تازہ سلاد، تھوڑی مقدار میں کاربوہائیڈریٹس جیسے روٹی یا چاول اور تلی ہوئی چیزیں بہت محدود رکھیں۔ میٹھا اگر کھانا ہو تو کم مقدار میں اور فوراً نہیں بلکہ کچھ وقفے کے بعد لیں۔ اگر افطار کے بعد بہت زیادہ نیند آتی ہے تو اس کی وجہ عام طور پر زیادہ کھانا اور زیادہ چکنائی ہوتی ہے۔ اعتدال اختیار کریں، آہستہ کھائیں اور معدے کو بوجھ نہ ڈالیں۔ یاد رکھیں افطار صرف پیٹ بھرنے کا نام نہیں بلکہ صحت اور عبادت کے توازن کا وقت ہے۔ رمضان میں خواتین کے لیے غذائی توازن کا خیال رکھنا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے جسم میں ہارمونل تبدیلیاں، آئرن کی کمی اور کمزوری کے مسائل نسبتاً زیادہ پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آئرن کی بات کریں تو بہت سی خواتین پہلے ہی خون کی کمی کا شکار ہوتی ہیں اور روزے کے دوران اگر مناسب غذا نہ لی جائے تو چکر آنا، تھکن اور دل کی دھڑکن تیز ہونا جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے افطار یا سحری میں آئرن سے بھرپور غذائیں ضرور شامل کریں، جیسے پالک، دالیں، چنا، سرخ گوشت معتدل مقدار میں اور کھجور۔ ساتھ میں وٹامن سی والی چیزیں جیسے لیموں یا مالٹا شامل کریں تاکہ آئرن بہتر جذب ہو سکے۔ دوسرا اہم پہلو ہارمونل بیلنس ہے۔ زیادہ میٹھی اور پروسیسڈ چیزیں ہارمونز میں عدم توازن پیدا کر سکتی ہیں، جس سے موڈ سوئنگ، سوجن اور غیر ضروری بھوک بڑھتی ہے۔ اس کے بجائے صحت مند چکنائی جیسے بادام، اخروٹ، السی کے بیج اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ یہ نہ صرف توانائی دیتے ہیں بلکہ جلد اور بالوں کے لیے بھی مفید ہیں۔ جلد کی خشکی اور پانی کی کمی بھی رمضان میں عام مسئلہ ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ افطار سے سحری تک وقفے سے پانی پئیں، ساتھ میں کھیرا، تربوز اور دہی جیسی ہائیڈریٹنگ غذائیں شامل کریں۔ بہت زیادہ نمکین اور تلی ہوئی چیزیں سوجن اور پیاس بڑھاتی ہیں، اس لیے ان سے پرہیز بہتر ہے۔ اگر پیٹ پھولنے یا بدہضمی کی شکایت ہو تو آہستہ کھائیں، اچھی طرح چبا کر کھائیں اور فوراً لیٹنے سے گریز کریں۔ یاد رکھیں، صحت مند ماں، بیٹی یا بہن ہی گھر کا نظام بہتر چلا سکتی ہے۔ اس رمضان اپنی صحت کو ترجیح دے، کیونکہ آپ کی طاقت ہی آپ کی عبادت اور ذمہ داریوں کی اصل بنیاد ہے۔ رمضان کو اکثر لوگ وزن کم کرنے کا بہترین موقع سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے افراد کا وزن اس مہینے میں کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بے احتیاط افطار، زیادہ میٹھا، تلی ہوئی اشیاء اور کم جسمانی سرگرمی ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی منصوبہ بندی کر لیں تو رمضان نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی تبدیلی کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ کیلوریز کا توازن برقرار رکھا جائے۔ روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ افطار میں دن بھر کی کمی پوری کرنے کے لیے حد سے زیادہ کھا لیا جائے۔ اپنی پلیٹ کو سادہ اور متوازن رکھیں۔ ایک حصہ پروٹین، چکن، مچھلی، دال، ایک حصہ سبزیاں یا سلاد اور محدود مقدار میں کاربوہائیڈریٹس۔ تلی ہوئی اشیاء ہفتے میں 1 یا 2 بار تک محدود رکھیں۔
دوسرا اصول شوگر کنٹرول ہے۔ رمضان میں شربت، میٹھے مشروبات اور ڈیزرٹس کا استعمال بہت بڑھ جاتا ہے، جو وزن میں اضافے کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ کوشش کریں کہ میٹھے مشروبات کی جگہ سادہ پانی، لیموں پانی یا بغیر چینی کے ڈرنکس استعمال کریں۔ میٹھا اگر کھانا ہو تو کم مقدار میں اور روزانہ نہیں۔ تیسرا اصول ہلکی جسمانی سرگرمی ہے۔ افطار کے بعد ہلکی واک یا تراویح کی نماز بھی ایک مؤثر جسمانی سرگرمی ہے جو میٹابولزم کو فعال رکھتی ہے۔ نیند بھی وزن کنٹرول میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اس لیے کم از کم 6 گھنٹے مجموعی نیند ضرور لیں۔ اگر ان 3 سنہری اصولوں پر عمل کیا جائے، متوازن غذا، شوگر کنٹرول اور ہلکی ورزش، تو رمضان وزن بڑھانے کے بجائے وزن متوازن رکھنے اور جسم کو صحت مند بنانے کا بہترین موقع بن سکتا ہے۔ رمضان کا اصل مقصد صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں، بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، عادتوں کو بہتر بنانا اور زندگی میں توازن پیدا کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے میں اپنی غذا کو سنبھال لیا، اپنی پلیٹ کو متوازن بنا لیا اور اعتدال سیکھ لیا، تو یقین کریں ہم نے رمضان کا ایک بہت بڑا سبق حاصل کر لیا۔ صحت مند جسم کے ساتھ عبادت میں خشوع بھی آتا ہے، توانائی بھی برقرار رہتی ہے اور دل بھی ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نہ تو خود کو حد سے زیادہ روکنا ہے اور نہ ہی افطار کے وقت بے قابو ہو جانا ہے۔ بہترین راستہ اعتدال کا ہے۔ سنت کے مطابق سادہ افطار، سمجھداری سے کی گئی سحری اور افطار سے سحری تک درست ہائیڈریشن، یہی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آپ کے پورے رمضان کو بدل سکتی ہیں۔ اس رمضان نیت کریں کہ ہم صرف روحانی طور پر نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی خود کو بہتر بنائیں گے۔ اپنے جسم کو امانت سمجھیں، اسے صحت مند رکھیں اور ایسی غذا اختیار کریں جو عبادت میں رکاوٹ نہیں بلکہ مددگار بنے۔ اگر آپ کو یہ رہنمائی مفید لگی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ اس رمضان صحت مند اور بابرکت انداز میں گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے قبول فرمائے، ہمیں صحت، توازن اور استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔